بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے دور رہو۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 25۔ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے دور رہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے کہا اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے دور رہو۔ دوسرا خطبہ دنیاوی حالات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ جب ہم کسی معاشرتی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں یا اپنی کمیونٹی کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ میں کسی ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ نو میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی پرسنل بھی نہ لیں۔ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں تاکہ ہم کمیونٹی کے اندر بہتری لائیں۔ تو ہم نے آیت کا انتخاب کیا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے دور رہو۔ ٹھیک ہے، ذکر علی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پنجاب کے کچھ علاقوں میں ایسے ادارے کھل گئے ہیں شیعت کے نام پہ، جس طرح کبھی عرب کنٹری میں مسجد زرار بنی تھی تاکہ اسلام کے نام پر وہ کچھ کیا جائے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہ ہو۔ اسی طرح شیعت کے نام پر بھی کچھ امام بارگاہیں بن گئی ہیں جن کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں، شیعہ کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے تو ہمیں وہ ذکر ایسی حالت میں کرنا چاہیے کہ ہم نشے کی حالت میں۔ اور ان اداروں میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب کے اکثر ماتم پارٹیاں کیا کرتی ہیں، بھنگ پی کے ماتم کرتی ہیں، چرس پی کر ماتم کرتی ہیں۔ کیا آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ مولا کو پسند ہے؟ کیا یہ شخص متقی ہو سکتا ہے جو بھنگ پی کر چرس پی کر ماتم کرتا ہو اور نظر مولا نیاز حسین کے نام پر اس کی ڈیمانڈ کرتا ہو، پوری یونٹ کی یونٹ بسوں سے اترتی ہو اور پھر ایک خاص ہال میں جاتے ہوں اور وہاں پھر نشہ کر کے پھر ماتم کے حلقے میں آتے ہوں؟ کیا یہ امام زمانہ کو رلا دینے والی بات نہیں؟ کیا امام زمانہ کے لیے کربلا کا واقعہ کافی نہیں ہے کہ جس کو یاد کر کے ہر روز خون کے آنسو روتے ہیں؟ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ ہم کسی عام شخص کو اذیت دیں تو خدا ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر ہم امام زمانہ کو اذیت دے رہے ہیں تو بات کہاں جاتی ہے؟ تو یہاں مجھے کہنے کا حق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی کہ میں نے پچھلے جمعے اس امام بارگاہ کی تعریف اس لیے کی تھی، کیوں کہا تھا کہ یہاں کے جو ماتمی حضرات ہیں وہ رول ماڈل کے طور پہ کہ وضو میں آتے ہیں، وضو میں صفائی کرتے ہیں، وضو میں مجلس حسین سنتے، اسی وضو میں ماتم داری کرتے ہیں اور اسی وضو میں مغربین کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہیں متقین، یہ ہیں تقویٰ۔ پہلی 8 مجلسوں میں الحمدللہ 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 وقت پر نماز ہوئی ہے۔ انسان ہے، ہو جاتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، کنٹرول میں نہیں رہتا، آخری 2 مجالس میں نماز لیٹ ہوئی، لیکن انشاءاللہ اگلے برس یہ بھی نہیں ہوگا، وقت پر نماز ادا ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ مثالی امام بارگاہ ہے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور تمام شیعہ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، اور انشاءاللہ میں اس خطبے کو اپلوڈ بھی کر دوں گا، کہ ایسی جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں نظر و نیاز کے نام پر نشہ بڑھتا ہو۔ نفرت کریں ایسی جگہوں سے، علی اعلان نفرت کریں، یہ آپ پر فرض ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اپنے سوشل اکاؤنٹس پر آواز بلند کریں، بتائیں کہ شیعہ اصل میں ہیں کون۔ ان لوگوں کی وجہ سے باقی تمام لوگ بھی جو ہیں وہ نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا قصور بھی نہیں ہوتا۔
تو آپ ایسا ضرور کریں اور اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی آواز کو بلند کریں، جس طرح ہم نے آج اس جگہ پہ اپنی آواز کو بلند کیا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔